بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ کی بھرپور توجہ میں اپنی بزم کے آخری خطیب قاری امجد شوکت صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام میری جماعت کا عظیم سرمایہ نکتہ دان خطیب تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب۔ ان سے قبل آپ نے آخری خطاب ہے رب العالمین کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے اول سے آخر ہر ایک اللہ کا نام لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سیرت النبی کانفرنس جناب حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جو بھی تانوں خیر پہنچے، تانوں فائدہ کسی چیز دا ملے، تانوں کو بھلائی کو برکت ملے، او تے اللہ دی طرفوں ہے، تے جیڑی تواڈے تے کو مصیبت آئے، مشکل آئے، او تواڈی طرفوں ہے۔ معزز سامعین حضرات، علماء کرام دیاں تے کوئی ذمہ داریاں نے آنا جانا، تے دوسرے احباب بیٹھے آجے آڑے انہوں ایک ایک کر کے اٹھن لگے ہو، تساں کتے کوفے والے دا جھوٹا تے نہیں کھادا۔ اے دے کم اونا دا سی، پرونے نو سدیا تے آپ کے رموں کرمی سارے نس گئے۔ ہون جڑا بلا وجہ مسجد چو باہر جائے وڈا کوفی ہو کے مرے۔ اے دے کوفیاں دا کام ہے، پرونے نو چھڑ گئے نسنا کوفی یا لا یوفی۔ ایک قاتل نے نا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دے انہیں دھوکھا دیتا سی کوفیاں۔ ہن ذرا کوشش کریا جے، ہن میرا ٹائم ہے، میرے بھائی میرا اعلان کر کے کہ بھائی انہیں تقریر کرے گا، تہاڈا نہیں جے ہن ٹائم، تسی نہ بولیا جے، ہن تہاڈی مہربانی۔ قرآن حکیم دی ایک آیت پڑھی ہے، رب العالمین نے فرمایا ہے جدوں تانوں کسی چیز تو نفع ملے، خیر ملے، بھلائی ملے، برکت ملے، رحمت ملے، او ملدی ہے اللہ دی طرفوں۔ جدوں تواڈے تے کوئی بیماری آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، انہوں تسی اللہ والمنسوب نہیں کرنا۔ او دکھ تکلیف آندی ہے فَمِن نَفْسِكَ تواڈی طرفوں۔ اے اللہ دی قدر ہے، اللہ دا احترام ہے۔ میں اج جڑیاں باتاں بھائی توجہ میں نہیں، تواڈی آواز بڑی میرے تک آ رہی ہے، نہ کرو اس طرح، ضروری گل ہے باہر نکل کے کر کے پھر آ جائے۔ میں نہیں تانوں اجازت دیاں گا کسی نے بولن دی اپنی تقریر سے، نہ میں تہاڈا ٹائم ضائع کراں گا، نہ میں ضائع کرن دینا ہے۔ گلاں قرآن دی استیاں کرنیاں نے، ایک منٹ بھی گپاں مار کے تہاڈا وقت ضائع نہیں کراں گا، تے تسی وقت دی قدر کریا جے۔ حضرت قرآن پاک تے منگا جے تھے، اے تو قرآن پاک ایک بن پڑھا دیا جے۔ قرآن حکیم سورہ نساء دی آیت، اللہ دی قدر، اللہ دا احترام، اللہ دی عزت،
ایک آج کل نا ایک نظم بڑی چلتی ہے، نام لوکی انہوں دیندے نے نعت دا ہے، نظم ہے، اس قسم دیاں اور بھی نے. مجھے جو کچھ میں نے پورے لفظ نہیں یاد، میں چلو پڑھ دینا، جے کوئی ٹوٹے پھوٹے ہوا تو دنیا میں مجھے جو کچھ ملا، کچھ بھی ملا ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. یہ جملہ غلط ہے اور اللہ دے ادب دے خلاف ہے. ہوں تسی سن دے ہو تسی مگر سبحان اللہ، کیونکہ تھوڑی چ اکثر لوگوں سبحان اللہ آواز تے کہنی ہے، انہوں نے یہ نہیں پتا بیچارے نے گل کی. ہوں تسی اے لفظ، اگر اے لفظ ٹھیک نے تو پھر قرآن دی آیت نو کی کہو گے؟ جے قرآن ٹھیک ہے تو پھر اے گل غلط ہے، اور قرآن ٹھیک ہی ٹھیک ہے. یہ جنہیں جملے کڑے نے جملے غلط نے. جدوں بھی خیر پلائی ملے انہوں منسوب اللہ وال کرنا ہے. ہونے دی دلیل مشہور واقعہ جناب سلیمان علیہ السلام دا، او ہدہد والا واقعہ مشہور واقعہ ہے. جدوں ہدہد پیغام لے کے آیا، خط لے کے گیا سلیمان علیہ السلام دا. ملکہ بلقیس نے اپنے وزراء جمع کیتا، سمجھایا، سمجھا کے پروگرام بنایا کہ سارے کٹھے ہوو سلیمان علیہ السلام دے کول چلیے. تے سلیمان علیہ السلام نو خبر ملی تے آپ نے جڑے اپنے قرب و جوار دے لوگ سن علماء وغیرہ انہوں نے بلایا. فرمان لگے یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. کیڑا تواڈے چوں جیڑا ملکہ بلقیس دے تخت نو انہاں دے ایتھے آن تو پہلا ایتھے لے آیا دے؟ ایک مقصد سی کہ میں انہاں دعوت دیتی، میں اللہ دا نبی ہاں، آخر و ملکہ ہے. وزراء لوگ نے، ایک علاقہ بہت بڑا انہاں دے متحد، تے اگر میں صرف فوجی طاقت بکھاواں وہ تے انہاں کول بھی ہے طاقت، تے میں چاہنا میں اللہ دا نبی ہاں، میں انہاں نو معجزہ بکھاواں. معجزہ کیے ملکہ بلقیس دا تخت بڑے ہیرے جواہرات دے نال مرصع ہے، تے او دا تخت میں او دے آن تو پہلا ایتھے لے آواں تے پھر میں نے زیادہ محنت کرن دی ضرورت نہیں پے گی، معجزہ ویکھ کے جلدی مسلمان ہو جان گے. ایسی مقصد. فرمایا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. تھوڑے چو کیڑا ہے جیڑا انہاں دے آن تو پہلے او دا تخت تھے میرے کو لے کے آئے. قال افریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اللہ پاک فرما دے نے حضرت سلیمان دی مجلس دے اندر ایک جن بولیا. جن کیڑا؟ افریت. افریت نام نہیں. جن چھوٹے بچے ہون تے انہوں کہندے نے پوت نے ساڑھے پنجابی جوان ہو جائے جن تے جڑا ذرا طاقتور ہوئے نا جی میں ساڑھے بھی پہلوان ہوندے نے
زور دور کرنا لے تے جڑا چنگا طاقتور زورا آور جن ہوئے انہوں کہندے نے افریت تے جدو جن بڑھا ہو جائے انہوں کہندے نے دیو اللہ کرے کوئی دیو نہ بنے اج کئیاں نوں ویسے ہی دیو لفظ اپنے نام لان دا شوق آ گیا دیو اگوں نہیں میں کہنا دسو اللہ دے بندے ہو تسی کم از کم پھر کہدا نہ ہی کوئی چجدا رکھ لو دیو تے کہندے نے وڈے شیطان نوں وڈے جن نوں اللہ اکبر اللہ اکبر میں صرف لفظ دیو کہہ رہا گا میں نہیں کہنا تے کوئی غصہ کر جائے میں تے دیو دی گل کیتی ہے اور بات نہ توجہ فرما دے ڈایا جے بات کر رہا افریت کہندے نے طاقتور جن نو اے طاقتور جن بولے آتے کی کہندا ہے حضرت جی میں تواڈے کول او دا تخت لے آواں گا جس ویلے تواڈا عدالت دا ٹائم ختم ہوئے گا شام نو تواڈی عدالت دا ٹائم ختم ہونا ہے تواڈی عدالت دے ٹائم دے ختم ہون تو پہلے پہلے میں تھے لے آونا وا حضرت سلیمان فرماندے نے نہیں وہ تو قریب آ گئے نے انہاں تو اس تو پہلے آ جانا ہے مینوں تخت اس تو پہلے چاہیے جدو ملکہ آوے وہ دے آن تو پہلو دا تخت اگے پیا ہوئے تو ویکھ کے حیران ہو جائے کہ تخت میرے تو پہلا کون لے آیا ہے ایڈا پارا تخت ہون ایک ہور بولے وہ کون بولے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے پھر حضرت سلیمان دا ایک شاگرد بولے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی حضرت سلیمان دے کول بیٹھے ہوئے ایک اہل علم بولے عالم بولے عالم صوفی نہیں عالم کئی صرف صوفی ہوندے نے جنہاں چلے کٹے ہوندے نے لوگ انہاں دا رتبہ علماء تو بھی ڈھیر ودا دیندے نے لکھاں صوفی ہون تے عالم نہیں بنتا تو انہوں عالم دے درجے دا ہی نہیں پتا عالم کی عالم ہون ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے بات توجہ حضرت سلیمان پیغمبر دا شاگرد انہاں دے صحابہ کرام دے وچوں انہاں دا صحابی تے عالم بولیا او کہندا عالم بول کے کہندا حضرت جی ہاں جڑا تسی فیصلہ پہ کر دے ہو اگر لغوی ترجمہ کریے تے آنکھ چمکن تو پہلا میں تخت لے آنا وا لیکن با محاورہ ترجمہ کے جڑا فیصلہ کر دے ہو پہ اس تواڈا فیصلہ کر دے انو تخت تے لے آنا وا مفسرین نے لکھے اس والے علم بندے نو اسم اعظم دا اللہ پاک نے علم تے پہچان عطا فرما دیتی ہے جدوں دعا کردہ اسم اعظم دے نال کردہ اللہ پاک کو دی دعا نو فوراں قبول فرما لیندے نے حضرت سلیمان دے شاگرد اس عالم دین نے اسم اعظم دے ذریعے دعا کیتی ہے اللہ سونیا تخت چاہیدا ہے تے جلدی جلدی چاہیدا ہے حضرت سلیمان دے شاگرد عالم دین نے دعا کیتی ہے تے اللہ پاک نے تخت لیا کے سلیمان دے سامنے رکھ دیتا دعا عالم دین دی تے طاقت کی دی اللہ دی معجزہ کدا نبی دا ایتھے ہن دو گھراں دی اصلاح ہونی توجہ رکھیا جے بزرگو اللہ بھلا کرے تجربہ اگل بڑی اہم آن لگی اہم عقیدے دی دو گھراں دی گل لگا کر دو گھراں دی اصلاح کرنی ایک گھر نے کہہ دیتا ویکھو ولی دی طاقت انہاں نے سلیمان دے صحابی جنہیں دعا کی تھی انہوں ولی کیا ہے یہ کوئی شک نہیں اہل علم اللہ دے ولی ہوندے نے ولایت دیاں شرطاں دے نال ہن انہاں کیا ویکھو جی ولی جیڑا کم نبی سلیمان تو نہیں ہویا او ولی نے کر وکھایا نبی سلیمان تخت نہ لے آ سکے
ولی نے لے آندا، لہذا ولی دی طاقت نبی دی طاقت تو زیادہ ہے۔ یہ بھی جملہ انتہائی غلط۔ پوری دنیا دے ولی کٹھے ہون ایک نبی دے برابر نہیں۔ کیوں؟ ولایت کسبی منصب ہے، جیڑا بھی محنت کرے ولایت پا سکتا ہے۔ نبوت کسبی نہیں، نبوت وہبی ہے۔ اللہ نے جنوں چاہیا اپنے نبیاں چو چن کے نبی بنا، اپنے بندیاں چو چن کے نبی بنایا۔ نبی ہر کوئی بن نہیں سکتا، ولی جیڑا چاہے محنت کرے تے ولی بن جائے۔ ولی دی شان تے طاقت نبی تو اچھی تے بڑی دور دی گل ہے، نبی دے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے صرف اس گل تو ولی دی شان ودا دی، ایک اس گل تو تے ایک ویکھو جی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو ٹوریا، موسیٰ جا جا کے خضر دے کول تعلیم حاصل کر۔ ویکھو جی نبی نو ولی کول کلیا، نبی تے ولی دی گل بانچ کرا گے، پہلو خضر نو انسان پورے دلائل نہ ثابت کر دیو، یہ گل بانچ ہوئے گی۔ حضرت خضر نو انسان ہونا یہ کسی دلائل چو ثابت کرو، پھر اگلی گل ہوئے گی۔ تسی خضر دی دلیل بنا کے تے ولی نو نبی تو ودھان ڈے ہو۔ اللہ اکبر، کوئی ولی کسی نبی دے اتے تے بڑی گل ہے برابر بھی شان نہیں پا سکتا۔ ایک کر دی اے اصلاح کی تھی، دوجا کر ہن تخت اس طرح آیا، اس عالم دین نے دعا کی تھی ہے، اللہ نے او دی دعا نو قبول فرمایا۔ قرآن پاک نے گارنٹی بھی دے دیتی ہے، انہیں دعا کی تھی ہے تے اللہ پاک نے دعا قبول کر کے تے تخت لے آ کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے اے نہیں کیا مجھے جو تخت ملا ہے میرے اس عالم کی دعا سے ملا ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہے ہو دی دعا نہ آیا بھی دعا نہ لے، لیکن قرآن اللہ نے حضرت سلیمان نے یہ نہیں کیا یہ سب اس کی دعا کا صلہ ہے، تیری ماں وہ تو ود گئی ہے، تو ماں دیا دعا دا صلہ اللہ دی رحمت تو تے لئی جانا پیا۔ طاقت رب دی ہے تے میرے رب دا نا ہی نہیں ہونا ویچ، یہ چنگی نات ہے جڑی عقیدے خراب کرن رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرما دے نے حضرت سلیمان پیغمبر نے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے جس ویلے اپنے کول دیکھیا کہ او دا ملکہ بلقیس دا تخت جڑا میرے کول آیا ہے، حضرت سلیمان پیغمبر فرما دے نے هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، آج اللہ دی قدر، اللہ جدو نعمت دے وے فمن اللہ۔ کیوں؟ تو ماں کو دعا کرے یا اللہ میری ماں دی یا اللہ میرے پتر نہ چیز دے دے، اللہ نے دیتی ہے، لیکن تینوں وہی تے نہیں آئی کہ تیری ماں دی دعا نہ لائی، ہو سکتا کسی اور دی دعا نہ لی آوی ہو، پھر ہو سکتا بغیر دعا تو ہی اللہ نے اپنا فضل کیتا ہوئے، پھر تیرے کو کی گارنٹی ہے کہ تیری ماں دی دعا نہ لی ملے ہے۔ ہاں دعا کراؤ، دعا کراؤ، دعا کرانا سنت ہے، لیکن جو مل جائے انہوں نہ ماں وال منسوب کرنا ہے نہ کسی مولوی وال کرنا ہے۔ جی میں توڑے جو اکثر لوگاں دیا مولوی صاحب توڑی دعا اللہ نے بڑا کوئی دیتا ہے، توڑی دعا نہ بڑا کوئی لب گیا ہے، توڑی دعا نہ فصل بڑی ہوئی ہے۔ وہ ساڑی دعا بہت ہی ہے کہ قرآن تے کہیں دفعہ میں اللہ تو انہوں ساڑے وال منسوب کرن رہے ہیں۔ تو ہر وقت کہہ مولانا اللہ دی رحمت نہ آت کا فصل بڑی ہوئی ہے، مولانا اللہ دی آت کا بڑی رحمت ہوئی ہے، اور دیوے رب منسوب غیرہ وال کرو، کتھے گئی تو اڈا عقیدہ توحید، منسوب پلائیاں نو خیران نو فامن اللہ، اللہ وال۔
حضرت سلیمان پیغمبر نے جس ویلے تخت ملیا تے انامی منسوب کیتا تے اللہ پاک دے وال جدوں بھی قرآن پاک نے کہہ دیتا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ انہوں منسوب کرنا تے اللہ پاک دے وال کرنا. حضرت ایوب دی گل یاد آئی. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے, بڑے پیارے نبی نے. انہاں تے امتحان آ گیا, انہاں تے امتحان آیا. حضرت ایوب علیہ السلام تے بڑا پارا امتحان آیا. صحیح ابن حبان دے اندر حسن درجے دی حدیث میرے پیغمبر دی حدیث ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت ایوب علیہ السلام تے اللہ دی طرفوں آزمائش آئی. 18 سال بیمار رہے, 18 سال. کچھ من گھڑت روایات حضرت ایوب دے واقعے اندر شامل کر دیتیاں نے. کئی کرن والے ہاں. انہاں دیاں 4 بیویاں سن, بیمار ہوئے تے 3 طلاقاں لے کے ٹر گئیاں. کتے چون دا ذکر نہیں سوائے شاعراں لوگاں دے. ایک کوئی بیوی دا ذکر ہے ایوب علیہ السلام دی. میں بڑی تلاش کیتی ہے کہ تو میں لب جائے, لیکن مینوں نہیں کوئی ایسی باسند صحیح روایت ملی. ایوب علیہ السلام دیاں کتے 4 بیویاں دا ذکر ہوئے, ایک کوئی بیوی. پھر حضرت ایوب دے بارے اے بھی روایات نے, انہاں تے جسم تے کیڑے پہ گئے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ اپنے نبیاں دا امتحان لیندا ہے, نبیاں نو اللہ رسوا نہیں کردا. کیڑے پہنا تے رسوائی ہے, یہ تے نبی دی شان دے خلاف ہے. پھر ایوب علیہ السلام ہڈیاں دی مٹھ بن گئے. انہاں دے کول بدبو آئے. پنڈ والے نے مائی صاحبہ نو مجبور کیتا, انہاں ٹوکرے چ پا کے باہر جڑی روڑی سی اوتے جا کے رکھ دیتا. میں پھر کہاں گا او جملے بولو جو نبیاں دی شان دے لائق ہون. اللہ نبیاں تو امتحان لیندا, نبیاں نو رسوا کر کے روڑیاں دا مال نہیں بناتا. یہ ہو جے جملے پیغمبران دی شان دے خلاف نے جڑے کئیاں نے لکھ دیتے نے. ہاں جو صحیح حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت ایوب تے 18 سال بیماری رہی. بیماری دی وجہ تو حضرت ایوب بڑے کمزور ہو جاندے نے. انہیں کمزور نے کہ کلے بار آ جا نہیں سکدے. انہاں دی اہلیہ انہاں دا ہاتھ تھام لیندی ہے, انہاں نو کدے حاجت دے واسطے باہر لے جاندی ہے, انہاں نو کدے حاجت دے باہر پہلیاں دے اندر بیٹھانا. جدوں ایوب علیہ السلام نے کدے حاجت تو فارغ ہونا, اپنی اہلیہ نو آواز دینی, اہلیہ نے انہاں نو اٹھا کے لے جانا. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال اس طرح زندگی دے دن پورے کر دے رہے. ایک دے چونکہ انہاں دے 2 پائی صبح تے شام انہاں دی بیمار پرسی دے واسطے آیا کر دینے. ایک دن انہاں دونوں پائیاں دے وچوں ایک نے دوسرے نو کہہ دیتا 18 سال ہو گئے نے ایوب نو بیماری دے اندر لگدا ہے ایوب دے کولوں بڑا کو پارا گناہ ہو گیا ہے جدی ایوب نو سزا مل رہی ہے. ہن حضرت ایوب علیہ السلام تے دل تے گل لگی, کہنے لگے یا اللہ تو جان 18 سال بیمار, میں ایک دن بھی تیرا شکوہ نہیں کیتا, میں ہن بھی اس تو اگے بھی امتحان برداشت کرنو تیار ہاں, لیکن اللہ مینوں گل برداشت نہیں ہوئی کہ میرا پرا میرے ایمان تے شک کر لگ پے. وہ کہہ رہا نبی تو ایوب تو کوئی ایسا پارا گناہ ہویا جدی سزا مل رہی ہے. اچھا میرے پیارے ایوب ہن کی گل ہے. حضرت ایوب نے دعا کر دیتی ہے اللہ سونیا مینوں تو ہن شفا عطا کر دے, بیماری دے وچوں نجات دے دے. حضرت ایوب نے ہن اللہ دے کے دعا کیویں کیتی ہے, وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. جدوں او 2 پائیاں نے ایک نے دوجے نو گل کہی نا تے دوجے نے آ کے دوسرے ٹائم ایوب نو گل دسی.
کہ بھائی جان پدو ساڈے فلانے بھرا نے کہہ دیتا کہ ایوب دے کولوں کوئی نہ کوئی ایسا گناہ پارا ہویا جدی ایوب نو سزا پہ مل دیئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے میرے پیارے بھائی مینوں تے ایسا گناہ یاد نہیں میں اللہ دی کو نافرمانی کیتی ہوئے نبی تے گناہ کر دے ہی نبی تے گناہاں تو پاک ہویا کر دینے میں تے ایسا کو گناہ نہیں کیتا میں تے اپنے اللہ دی قدر تے عزت تے نہیں کریا کرنا سا اپنے اللہ دی اینی قدر کرنا وا اینی عزت احترام کرنا۔ ایک دن میں رستے دے اندر جا رہا تے دو بندے آپس میں پہ لڑ دینے ایک بندہ لڑدا ایک بندہ کہندا قسم اٹھا کے تو میرے انہیں پیسے دینے نے دوسرا بندہ قسم اٹھا کے کہندا میں تیرا کو پیسہ نہیں دینا۔ اور میں سوچیا اینا دونوں دے وچوں ایک نہ کہ جھوٹا کوئی ضرور ہے دونوں وچوں ایک تے جھوٹا ہے یا جڑا لین والا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا جڑا دین والا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہن دوویں اللہ دے نام دی قسم اٹھا رہے نے وہ بھی قسم اٹھا رہے ہیں وہ بھی انہاں دونوں وچوں ایک جھوٹ ہے تے جھوٹ تے میرے رب دا نام لے رہا ہے گل جھوٹی ہے تے قسم میرے رب دے نام دی اٹھا رہا ہے جھوٹ تے۔ فرمان لگے لین آلیا آ میرے نال مینوں گھر لین دا جنہیں وہ دے پیسے سن میں اپنے کو ادا کر دیتے آ پیسے لے لے تیری مہربانی تواڈے دوہاں چ ایک جھوٹا ضرور ہے جھوٹ تے میرے اللہ دا نام نہ لو میرے اللہ دی اینی عزت جدوں بھی لینا جے سچائی تے لیا جے۔ حضرت ایوب فرماندے نے میں تے اپنے اللہ دی اینی عزت قدر کریا کرنا وا اینی قدر کریا کرنا وا۔ حضرت ایوب نے تے اللہ دی قدر کرن دا طریقہ سمجھا دیتا ہے اللہ دی کیویں قدر کریا کرنی ہے قدر سنو میرے پراؤ بالخصوص اہل حدیثو دنیا دے اندر واحد ایک جماعت تسیو اپنے اللہ دی پہچان کرن والے دیکھیا جے تواڈیاں زباناں دے وچوں کتے لا علمی تے بے علمی دے اندر ایسے لفظ نہ نکلن جنہ دے نال کتے اللہ دی بے قدری ہووے میں تے اللہ ساڈے بارے بھی نہ کہہ دے وے وما قدر اللہ حق قدرے گی انہاں لوکاں نے اللہ دی قدر ہی نہیں کیتی جویں اللہ دی قدر کرن دا حق ہے۔ آؤ میں عرض کراں کہ اللہ دی کیویں قدر کرنی ہے اللہ پاک دی قدر اس طرح کرنی ہے۔ حضرت ایوب نے قدر کرن دا حق ادا کر دیتا ہے اللہ دا نام جدوں بھی لینا ہے سچ تے لینا ہے جھوٹ بولن دے ارادے تے یا بولن تے اللہ دا نام لینا جویں کئی چلاک ہوندے نا تیری مہربانی مینوں اینے کو پیسے دے اللہ گواہ ہے میں تینوں اینے مہینے بعد دے دیاں حالانکہ وہ دی نیت پہ فطور میں دینے کوئی نہیں کھا جانے نے لیکن نام اللہ دا پراؤ اللہ دا نام جدو لینا سچائی تے لو۔ ایک ہن دوجی گل حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے حضرت ایوب نے اللہ دے اگے دعا کیتی ہے وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ حضرت ایوب نے اللہ نو پکاریا اللہ نو پکار کے کہندے نے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اللہ میرے تے بیماری آئی ہے حالانکہ بیماری اللہ دی طرفوں دکھ تکلیف اللہ دی طرفوں سارا اللہ دے آرڈر دے نال آندا ہے لیکن ایوب علیہ السلام نے بیماری نو اللہ ور منسوب نہیں کیتا اللہ دی قدر اللہ دا احترام اللہ دی عزت وے جدوں بھی کوئی تکلیف آوے بیماری آوے انہوں اللہ ور منسوب کرنا اے احترام ہے۔ اچھا مینوں ایک گل سمجھاؤ عقیدہ اے وے کہ نفع نقصان دا مالک اللہ دے آرڈر تو بغیر کوئی کسی نو تکلیف دے سکدا تکلیف بھی اللہ والوں ہوندی ہے نفع بھی اللہ والوں ہوندا ہے تے پھر اللہ نے اے کیوں کیا ہے کہ تکلیف نو میرے ول منسوب نہ کرو لو تانوں یہ گل دی سمجھ نہیں بس میں تانوں ایہو ہی سمجھانی ہے
کہ اپنے اللہ دی عزت کرنی جے. کدی تسی اپنے اللہ دی عزت اس طرح کر کے ویکھ لو تے اپنی عزت آئی ٹائم تے تاریخ نوٹ کر لو. اس تو بعد ویکھیا جے اللہ تہاڈیاں کنیاں عزتاں ودائے گا ہر لحاظ نال. ٹائم تے تاریخ نوٹ کر لو. اللہ تو بڑا قدردان کوئی نہیں. جڑا اللہ دی قدر کرے اللہ بھی دی قدر کردا ہے. یہ بھی میں ہنے دسنا تانوں. اے ذرا گل سن لیا جے ایوب علیہ اپنا قرآن پاک سورہ نساء دے حوالے نال. اللہ پاک فرماندے نے جدوں کو برائی تکلیف دکھ آوے اونوں اللہ ول منسوب نہ کرو تہاڈی طرفوں ہے. اے میں تانوں اس طرح سمجھان لگا. ایک بندہ گلی چو جا رہا سڑک تو جا رہا سیدھے دھیان ٹردا جا رہا. دوسرا لڑکا بندہ اٹھیا انہیں پھڑ کے ایک پتھر انہوں کڑ ماریا وٹا ماریا. ہن فطر تے انتقام غصہ یہ فطرتی چیز ہے. انہوں غصہ آیا میں نہ چھیڑیا نہ گل نہ بات نے میں پتھر ماریا. ہوں وہ پھڑے گا 1 2 3 ٹھا ٹھا مارے. کوٹھے والے لوگ کٹھے ہو گئے کوٹھیاں دے چڑھ گئے. کوٹھے والے لوگ کوٹھیاں دے چڑھ گئے. کوئی گلیاں چ آ گئے. کی ہویا کی ہے ہونا کی ہے. راہ جاتے بندے نے وٹے چر کڈ مارے نے. وہ کیوں مارے نہیں؟ میں تو نہیں مارے میں تو نہیں مارے. اور تو مارے مارے کیوں نہیں؟ کہندا میں نہیں مارے. اور یہ مارے نہیں جی یہ جھوٹ بولدا پے نے مارے. وہ کہندا میں نہیں مارے نے آپ کھادے نے. وہ کیوں؟ میں تے راہ جان ڈیا سا انہیں میں نے وٹا کڈ ماریا تے جدوں شرارتے دیے تے ہن جڑے اگوں میں 3 4 مارے نے وہ میں نہیں مارے. وہ یہ شرارت دی اینوں سزا ہے. گل دی کو سمجھ آئی دے. ہن مارے اونے نے لیکن منسوب اے ول ہو رہے کیوں؟ یہ وجہ تو وجہ نے. اللہ کہندا ہے میں کدی کسے تے ظلم نہیں کردا. اللہ کہندا میں جدوں بھی نازل کرنا رحمت نازل کرنا فضل نازل کرنا میں رحمت نازل کرنا فضل نازل کرنا میں کسے تے ظلم نہیں کردا. اگر کسے تے دکھ تکلیف ہوندی ہے تے او دے کسے گناہ دی وجہ تو ہوندی ہے. تے جدو دکھ تکلیف گناہ دی وجہ تو آئی وہ پھر اللہ نہیں کلی وہ بندے نے آپ منگوائی. اسے واسطے اللہ کہندے نے فمن وما اصابک من سیئات فمن نفسک. اجے بھی سمجھ نہیں آئی. بادشاہ سی وہ 2 غلام سن. سردار دے 2 غلام. ایک دی تنخواہ زیادہ ایک دی تھوڑی والا کہ تمہیں گل دی سمجھ آ رہی ہے. میں تمہیں اج انشاءاللہ کھول کے تھوڑے دماغاں چ پانی ہے گل انشاءاللہ کہ اللہ دی عزت کرو اللہ دی قدر کرن دا طریقہ سکھو. اساں ہی تے لوکاں نوں اللہ دی قدر دسنی ہے تے سانوں پتہ ہوے گا تے اسی دساں گے. ہن ذرا توجہ کریا جے. تھوڑی تنخواہ والا کہندا ہے سردار جی میں بھی وہی کام کرنا وہ بھی وہی کام کردا ہے. وہ دی تنخواہ زیادہ ہے تے میری تنخواہ تھوڑی ہے. او پتر مجلس قرآن دی لتاں کٹھیاں کر بچہ لتاں سمیٹ. قرآن دی مجلس دے ادب دے خلاف چیزاں. بچہ اٹھ کے بیٹھ. اساں تے لوگاں نوں ادب دسنا ہے. اسی تے وارث ہیں قرآن دی دے. ہو رہا ہے کیڑا ہے تے جے اسی انہاں مجلساں دا ادب نہیں کران گے تے لوکاں کی سکھاواں گے. اسی ادب کرو خاموشی نال میرے وال دھیان کر کے گل سنو. او دی تنخواہ تو زیادہ میری تنخواہ تھوڑی کیوں؟ انہیں کہا اچھا جاؤ تو شیشے دے گلاس میں پانی لے کے آ. پانی لے کے آیا. لو سردار صاحب چوری صاحب بادشاہ صاحب انہوں تھلے سٹ دے. تھلے سٹ دیتا. ٹوٹ گیا. کیوں توڑے آئی؟ یہ تسی آپ ہی کیا ہے یہ تسی آپ ہی کیا ہے تساں کیا ہے میں توڑے ہے میں سٹ دیتا ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا اتنے بیٹھ جا. اور زیادہ تنخواہ نے بلایا ادھر آ جاؤ تو شیشے دے گلاس میں نا پانی لے کے آیا. لو سر تھلے سٹ دے. انہیں سٹ دیتا. ٹوٹ گیا. کیوں توڑے؟ حضور غلطی ہو گئی. اجے بھی نہیں سمجھے تو انہوں رب سمجھائے. کوئی گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ پاویں بادشاہ دے کہن نال نے سٹیا ہے پر او برائی ہے تکلیف ہے. تکلیف نو او دے ول منسوب نہیں کیتا اپنے ول کر لیا. بادشاہ کہندا لے ایدی مینوں عادت پسند دی. وہ ایک بندہ ہو کے عادت پسند کردا ہے او تے بادشاہاں دا بادشاہ ہے. وہ کہندا وے میرے ول جدوں منسوب کرنا جے اچھائی نو کرو برائی تہاڈی وجہ تو ہوندی اونوں اپنے ول کرو.
ہن چونکہ ایوب علیہ السلام ہن تھوڑا سوال پیدا ہوئے گا جے اساں اپنے ول کرنا تے پھر ایوب علیہ السلام نے اپنے ول کیوں نہیں کیا؟ ایوب نو چاہیدا سی کہندے کہ میرے تے تکلیف آئی ہے میری وجہ تو نہیں، نبی بے گناہ ہوندے نے، نبی نے اپنے والی منسوب نہیں سی کرنی، نبی نے منسوب شیطان ول کر دیتی کیونکہ شیطان ہے ہی گندا ہے، وہ ہے ہی ردیا ہویا ہے، اس واسطے ادھر منسوب کر دیتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہندے نے رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ میرے تے جڑی بیماری تکلیف آئی ہے یہ شیطان دے مسکرن دی وجہ تو آئی ہے، شیطان دی وجہ تو آئی ہے، اللہ تو مینوں شفا عطا کر دے۔ ہن اساں تساں کیویں کہنا ہے میرے تے بیماری آوے تکلیف آوے، میرے تے کوئی تکلیف آئی ہے مشکل آئی ہے پاری بنی ہے، تواڈے تے مشکل تے پاری بنی ہے، اساں کی کہنا ہے یا اللہ میرے تے جڑی تکلیف آئی ہے اے میرے کسے گناہ دی وجہ تو آئی ہے، اللہ آئی میرے گناہ دی وجہ تو ہے، کٹنی تو ہے، میری تکلیف کٹ لے۔ کدی اس طرح اپنے اللہ نو پکار کے ویکھو، کدی ازما کے تے ویکھو، جدے اتے تکلیف آئیاں نے آج ہی ازمائش کر لو، آج ہی، آج تو ہی گل کہنی شروع کر دیو، اللہ جو میرے تے آئی ہے تو نہیں کلی، میرے کسے گناہ دی وجہ تو آئی ہے، مینوں نہیں پتہ لگا، جڑے گناہ دی وجہ تو آئی ہے کٹنی تو ہے، کٹ تو دے اگو میں سدھا ہو جانا۔ ویکھیا جے انج دناں تکلیف دور دناں چ، لیکن ساڑھے اکثر کی ہے اس نا چاچا کی حالی وہ کوئی نہیں، اللہ نے پائی اللہ کٹ بھی لے گا، اللہ نہیں پائی، پائی آپ ہے تو پائی ہے۔ تسی کہو گے مولوی صاحب تواڈے کول کی دلیل ہے؟ چاچا تے ساڈے پنڈ کوٹھے دے رہن والا ہے، تو لاہوروں آیا ہے، تینوں کنے دسیا چاچے نے پائی ہے؟ مینوں قرآن نے دسیا ہے، بڑا قرآن بڑا شیراں دا نام لینا تو پھٹ کے نہ سی پڑھا، جب میرا گلا نہیں چلن ڈیا میں نہیں شیر پڑھنے، قرآن پڑھی آواں گا، یہ قرآن ہی ایسی چیز ہے گلا خراب ہوے صحیح ہوے قرآن دا جویں مرضی پڑھ۔ اللہ اکبر، سورۃ نور، اللہ پاک فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جڑے لوگ کی اللہ دے سونے پیغمبر دے حکماں دا الٹ کر دینے انہاں نو اس فعل تو بچ جانا چاہیے، وگرنہ انہاں تے پاری مصیبت یا دردناک عذاب آئے گا۔ اور قرآن پاک نے کہہ دیتا لوکاں تے تکلیفاں مصیبتاں کدو آندیاں نے جدوں اللہ دے پیغمبر دے حکماں دا الٹ کر دینے۔ ساڈے تے میرے تے تواڈے تے بیماری آئی کسے نہ کسے گناہ تے نافرمانی دی وجہ تو آئی، پریشانی مصیبت آئی نافرمانی دی وجہ تو آئی، ایتھے اے نہ کہہ کہ اللہ نے پائی ہے اللہ کٹے گا، اپنے والوں بڑا وڈا موخد بنن دے ہیں، لو جی میں اے نہیں کیا فلانا پیر کٹے گا فلانا کٹے گا، بلکہ میں تے اے کہنا اللہ پائی ہے اللہ کٹے گا، نہیں اس طرح بھی نہیں کہنا، بلکہ اے کہہ میرے کسے گناہ دی وجہ تو آئیے اللہ کٹے گا۔ اے احترام اللہ دا، اے اللہ دی قدر۔ ہن ایوب علیہ السلام نے اللہ دی قدر کی تھی تے اللہ نے بھی انہاں دی قدر کر کے وکھا دیتی۔ جڑا اللہ دی قدر کرے اللہ بھی او دی قدر کردا ہے، جڑا اللہ دی قدر کرے اللہ بھی او دی قدر کردا ہے۔ صحیح بخاری دا مشہور واقعہ تسی اکثر علماء تو سنے ہیں، دریاؤں پار بندہ چلا گیا، پیسیاں دی ضرورت سی، پتہ لگا فلانا بندہ مالدار آدمی ہے، پاجی میں دریاؤں پار آیا 1000 دینار چاہیے قرضے اسنا اینی دیر واسطے، تو کہندا دے دینا کو ضمانتی لیا، وہ کہندا میرا ایتھے واقف جانو کوئی نہیں، میں ضمانتی کنوں لیاواں، تے انج کر تیرا میرا ضامن اللہ۔ انہیں کہا ویکھ لے تو اللہ دے نام تے منگن دے ہیں، انہیں کہا جی تیرا میرا ضامن
اللہ گواہ ہے میں تینوں فلاں تاریخ نو پیسے دے دیاں گا۔ ہن ویکھیا جے بندہ اللہ دے نام دی کنی قدر کردا ہے تے پھر اللہ دی قدر کیویں کردا ہے؟ آخر کر پیسے لے کے آیا، انہیں اللہ دے نام تے پیسے دے دیتے نے، پیسے لے آندے نے، جدن واپسی دی تاریخ آ جاندی ہے پینے پیسے تیار کر لے، میں اس بندے نو فلاں تاریخ دا وعدہ کیتا تے اللہ دے نام تے لے کے آیا، میں اپنے اللہ دے نام نو سچائی تے قائم رکھنا ہے، کتے میرے تو وعدہ جھوٹا نہ ہو جائے۔ پیسے لے کے دریا کنارے گیا، شام تک بیٹھا رہا، کشتی نہ ملی، بڑا پریشان۔ یا اللہ میں نے ہور تے ڈر کوئی نہیں، میں تیرے نام تے پیسے آندے نے، کیتے وہ بندہ اے نہ کہے کہ رب دے نام تے بھی دھوکا دے گیا ہے۔ اللہ تیرے نام تے دھوکا نہیں ہوندا۔ لکڑی پھڑی، سوراخ کڈیا، پیسے وچ پائے، نہ رکا لکھ دیتا کہ لے بھی میں تانوں TCS بھیج رہا، مینوں کوئی نہیں سواری ملی، بساں بساں شارٹ نے تے TCS کلن لگا دے پیسے وصول کر لے۔ وہ بھی اگوں آیا ہے، ادھا دوپہر دا ڈیگ کے بھی کوئی نہیں آیا، لا گیا رب دے نام تے دھوکا، چنگا پارا ٹیکا لا گیا ہے۔ چلو دریا کنارے جانا ہو سکتا ہے کتے پرا کھلوتا ہوئے، کتے ہوندا ہی ہوئے، کوئی نہ نظر آیا۔ آخر جس ویلے واپس پلٹن لگا ویکھیا کہ سامنے وہ لکڑی تردی آ رہی ہے، کہن لگا لکڑی تردی آ رہی ہے، چلو میں واپس جانا ہے، لکڑ واوا لگ دی ہے، گھر لے جانا وا، جا کے پاڑ کے بالاں گا، جا کے ہن رات رکھی تے صبح دن چڑھیا، اینو کواڑے نال یا چھانی تھوڑے نال پاڑ دائے تاکہ جلدی نال خشک ہو جاوے، پاڑیا تے چھن چھن کر دے وچوں دینار نکلے، 1 2 3 4 5 6 ہیں 1000 دینار، تے نہ رکا بھی نکل آیا، کہنے لگا اللہ اکبر، اس بندے نے پیسے کل دیتے نے۔ چلو کچھ وقت تو بعد وہ بندہ رقم بڑھا کے نا ویکھو جے اللہ نے اس بندے نے اپنے رب دے نام دی قدر کیتی، یا اللہ تیرے نام نہ لے کے آیا، تے اللہ نے اس لکڑی نو TCS ڈاک بنا دیتا، اللہ نے بھی دی قدر کی تھی، ہن اگوں پھر قدر ہونے لگی۔ کچھ وقت تو بعد سوچدا پتہ نہیں پیسے ملے نے کہ نہیں ملے، پھر رقم بنا کے جاندا تے اس بندے دے دروازے تے پہنچیا، جناب میں تواڈے تو فلاں تاریخ تے اللہ دے نام تے پیسے لے کے گیا، جدوں تاریخ آئی تے مینوں کو کشتی نہ ملی، میں تواڈے پیسے لے کے آیا، کہندا تو کسے لکڑی دے اندر بھی پیسے بھیجے نے؟ ہاں میں لکڑی دے اندر بھیجے تے نہ رکا بھیجیا سی، کہندا آ اپنی رقم لے جا، مینوں پیسے مل چکے نے۔ ساڈے ورگا ہوندا کہندا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لے کم بنے 1000 دیتا تے 2 لے آئی، انہیں کہا مل گئے نے۔ اس طرح جدو قدر اللہ دی کریے، اللہ تو بڑا قدردان کوئی نہیں۔ کدی اللہ دی قدر کر کے ویکھو، دیکھیا جے اللہ تہاڈی قدر کیویں کردا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ پاک دے نام دی قدر کیتی ہے، اللہ پاک دی قدر کیتی ہے، اللہ نے پھر انہاں دی ایسی قدر کیتی ہے، حضرت ایوب دی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام قضاء حاجت دے واسطے اپنی بیوی دا ہاتھ تھام کے جاندے نے، انہاں دی اہلیہ نے انہاں نو اوتھے بٹھایا، قضاء حاجت تے بٹھا کے آپ پورٹ وچ آ جاندیاں نے، کیوں کچھ دیر گزرن تو بعد سوچ دیاں نے خیر ہوئے صحیح، اگے تے ایوب علیہ السلام اینی دیر تک آواز دے دیندے سن، چلو بیمار آدمی نے ممکن ہے کئی دفعہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، تھوڑی دیر گزرن تو بعد خیر ہوئے میرے ایوب دی آواز اجے تک نہیں آئی، چلو کوئی ٹھہر کے جانی ہے، اجے بھی نہیں آواز آئی، پھر اجے بھی نہیں آئی، اجے کر دیا نا، کافی ٹائم گزر گیا، کافی ٹائم گزر گیا تے ٹائم دے گزرن دے بعد بات تے توجہ کرے آجے ٹائم دے گزرن دے بعد مائی صاحبہ آخر ہمت کر کے جاندیاں نے تے ویکھیا اگے صحت مند بندہ کھڑیا تے انہوں کہندیاں نے اے بارک اللہ، اللہ دے بندے تینو اللہ برکتاں نال نوازے، ایتھے میرا کتے بیمار ایوب تے نہیں دیکھیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے تے نال مائی صاحبہ نے
ایک اور بھی گل کر دیتی ہے، اللہ دی قسم ہے میرا بیمار ایوب بیماری تو پہلا بالکل تیرے جیسا سی۔ ایوب فرماندے نے میں ہی ایوب ہاں۔ نہیں اللہ دے بندے مذاق نہیں کریدا، میرا ایوب بیمار سی، میں ہی ایوب ہاں۔ ایوب علیہ السلام جی چونکہ تواڈے اتے تے وہی روح پر پھر آ گیا جڑا بیماری تو پہلے، اور اتنی جلدی نکلا کس طرح آ گیا؟ حضرت ایوب نے کہا کہ میں اللہ دے اگے دعا کیتی سی تے اللہ پاک نے مینوں آرڈر کیتا اور کو زبر جلے کا ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ پاک نے مینوں آرڈر دیتا سی کہ اپنا پیر زمین تے مار، میں اپنا پیر زمین تے ماریا، اللہ پاک نے میرے پیر لگن دے نال اے تو پانی دا چشمہ جاری کر دیتا، فرمایا چشمے تو پانی پی بھی لے، اے دے اندر غسل بھی کر لے۔ میں غسل کیتا پانی پیتا، اللہ نے ساریاں بیماریاں دور کر کے مینوں پہلے والی شفا سے عطا کر دیتی ہے۔ جے ایوب نے اپنے رب دی قدر کیتی، اللہ نے قدر کرن دا حق ادا کر دیتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ دی قدر کیتی ہے، اللہ پاک نے منٹاں سیکنڈاں دے اندر اوہی صحت تے اوہی ماحول دے دیتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ پاک فرماندے نے حضرت ایوب دی اینی قدر کیتی ہے، اینی قدر کیتی ہے، اساں حضرت ایوب علیہ السلام نو پہلے دی طرح مال بھی دے دیتا، بلکہ او دی مثل ہور دے دیتا ہے، مال بھی دے دیتا ہے، انہاں نو اہل و عیال بھی دے دیتے نے۔ حضرت ایوب دیاں دو کوٹھیاں تو مراد مکان کوٹھی نہیں، وہ جڑے اج کل تے پڑھولے آ گئے نا چادر دے، کدی پرانے زمانے اجے بھی کئی جگہ مٹی دیاں لوکاں کوٹھیاں بڑھائیاں ہوندیاں سن، دانے پان والیاں، پورے سال دا گلا جمع کرنا، آپ بھی کھانا، چودھری لوگ ہوندے سن، پنڈ دے ماڑیاں والے بھی کلنا۔ ایوب علیہ السلام بڑے چودھری بندے سن، مالدار آدمی سن ایوب علیہ السلام، وڈیاں کوٹھیاں، اینو ایک کوٹھی جوں دی پردے سن، ایک کوٹھی گندم دی، تے پورا سال آپ بھی اناج اللہ دا دتا کھانا، غریباں لوکاں بھی دینا، لے تو بھی لے جا، مانو 2-4 من تو لے جاؤ، 2-4 من تو بھی لے جا۔ ہونے کوٹھیاں دے ایوب ہیں، کوٹھیاں دے تو منہ کھول دے، وہ تو ٹکنے لاتے۔ اللہ پاک نے سونے تے چاندی دی بارش برسائی ہے، اور سونے دے دیناراں دی سونے دے دیناراں دی بارش پیندی ہے، کوٹھی بھری جاندی ہے، دوجی چاندی دے درماں دے نال بھری گئی۔ پھر اللہ نے سونے دیاں ٹڈیاں دی، بخاری دی روایت ہے، سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش پائی۔ ایوب علیہ السلام چادر بچھا کے کٹھیاں کرنے لگ پہ، ایوب اجے رجیا نہیں یا اللہ دتا تو بڑا کچھ، میں تے راستہ نہیں کرن دیا، تو کتے نہ کبھی میری رحمت تو منہ ہی موڑ لیا سو، میں تے تیری رحمت کٹھی کرن دے۔ دیکھو جے ایوب نبی نے اللہ دی قدر کیتی تے اللہ نے قدر کرن دا ریکارڈ نہیں قائم کر دیتا۔ وہ بھی اللہ دے بندے سن، اسی بھی اللہ دی مخلوق، اللہ کہندا میری قدر کر کے دے دیکھو، اللہ کہندا میری قدر کرو۔ تسی میرے وال اگر ایک گٹھ چل کے آؤ گے نا تے میں پورا ہاتھ توڑے بلاواں گا، تسی میرے ہاتھ آؤ گے تو میں پلاں پٹ کے آواں گا، تسی میرے پیدل ٹر کے آؤ میں دوڑ کے آواں گا کہ میرا بندہ میرے وال آ رہا ہے، یعنی میرے وال رجحان کرو، میں توڑے وال زیادہ رجحان کراں گا۔ اللہ تے اتنا قدردان ہے، پر اج لوگ اللہ دی قدر نہیں کر رہے۔ قدر کرو گے؟ اچھا پھر جنہ جوانہ کو موبائل نے نا ٹچ والے، انہوں نے میں طریقہ دساں قدر کرن دا، ایک جنہ کو ٹچ والے موبائل ہے جے کہ کوئی نہیں؟ مولویاں کو ہے، تھوڑے کو کوئی نہیں؟ میں مارا پھر ہاں تھوڑے سارے سڑ جن۔ مولویاں دے موبائلاں تو سڑ گئے ہیں،
جے مولویاں کو لیں مولوی دا حق بھی ادا کرتے ہیں. ساڈے بٹ صاحب کدی پروگرام پڑھیا کرو, اسی حق بھی ادا کرنے ہیں. اسی ہر ویلے فلمیں نہیں وہندے, تو تے ہر ویلے یہ کچھ وہدا ہوئے گا. او سڑی وال ہوں ذرا توجہ فرمایا جے. جنیاں کول موبائل ہے نا ٹچ والے, ہوں تے کول میں ایک اللہ دی قدر کران والا تمہیں کم دسن لگا. وہ تساں کی کرنا ہے ہوں میں دسن لگا. بخاری دی روایت پڑھن لگا, ایک ابو داؤد تے مسند احمد دی پڑھن لگا. صحیح بخاری وچ ہوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نو مخاطب کر کے فرمایا سی, میرے پیارے صحابہ مینوں تواڈے اندر شرک دا ڈر نہیں, تواڈے اندر شرک نہیں آئے گا. مینوں اے نہیں خطرہ کہ تواڈے وچ شرک ہے, تسی شرک نہیں کرو گے, مینوں یقین ہے. مولویاں نے یہ روایت چکی, انہاں لفظ اتنے لاتا امت دا. جی نبی پاک نے فرمایا میری امت وچ شرک نہیں آئے گا. اے مولویاں دی بد دیانتی ہے جنہاں لفظ اپنے کولوں لایا امت دا, حالانکہ امت دا لفظ ہی نہیں. اے صحابہ مخاطب کر کے آپ نے فرمایا سی. امت دے بارے جو فرمایا او کی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت تو پہلا میری امت دے کچھ گروہ مشرکین دے نال مل جان گے. جویں مشرک بت بنا کے تے انہاں دی پوجا کردے نے, میری امت دے کچھ گروہ بت بنا کے پوجا کرن گے. حضرات جویں مشرک لوکی پتھر دے بت بناندے نے, لکڑ دے بناندے نے, انہاں دی پوجا کردے نے. اج نبی پاک دی حدیث پوری ہو گئی ہے. پاکستان دے اندر پاکستان دی گورنمنٹ سندھ نے سندھ عبداللطیف بٹائی دا بت بنا دیتا ہے. سندھ گورنمنٹ سندھ کلمہ گو, انہوں نے عبداللطیف بٹائی جڑا اس علاقے دا بڑا بڑا دربار ہے, او جڑا بندہ فوت ہویا ہے او دا بت بنایا, پتھر دا وڈا سارا بت بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. او دے ہاتھ اندر گٹار پھڑا دیتی ہے. او جڑا ساز وجاندے نے تاکہ پتہ لگے بزرگ جڑے نا ساز وجاندے ہوندے سن. ہن او بت بنا کے انہاں کھڑا کر دیتا ہے. ہن لوکی انہوں سلام کرن لگ پے نے, سلام کرن لگ پے نے. یہی تے پوجا, اور پوجا کی ہاں سجدہ ہے, بت دوں سجدہ ہون لگ پے ہے. اس حدیث نو علماء کرام دے کولوں لے کے اپنے اپنے موبائلاں دیاں جنیاں تواڈیاں آئی ڈی نے نا اپنیاں بنائیاں تساں فیس بک دیاں, پہلو تے نیٹ تے لکھو عبداللطیف بٹائی, او دا بت کڈو, او تانوں مل جائے گا. اتنے لکھ دیا جے مجسمہ عبداللطیف بٹائی, یہ تانوں اتوں مل جائے گا نیٹ تو. او لو, او لے کے اپنی آئی ڈی اندر او دا کلپ لے آؤ, کلپ لے آ کے او دے نال نبی پاک علیہ السلام دی حدیث لکھو. ابو داؤد مسند احمد اے حدیث لکھو. نبی پاک نے فرمایا قیامت تو پہلے میری امت دے کچھ گروہ مشرکین نال ملن گے, انہاں دی طرح بتاں دی پوجا کرن گے. لوگو اے ہن بت کنے بنایا ہے؟ اہل حدیث نہیں بنایا, اے بت بنان والے درباری لوگ نے, انہاں بت بنایا ہے اور او بت بنا کے دی پوجا کرن لگ پے نے. لہذا شرک ہے, کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرو گے, مشرک ہو کے مرو گے, ابدی دوزخی ہو گے. اے ہن تہاڈی ڈیوٹی ہے. اہل حدیثو ہن تہاڈے جاگن دا ٹائم ہے, ساؤن دا نہیں. ہن میں تہانوں یہ نہیں کہندا کہ الہ آباد چوک وچ آ کے دھرنا دیو, نہ تساں آونا تے نہ تہاں ٹائم کڈنا. گھر بہ کے تے کر سکدے ہو کہ نہیں. اپنی اپنی آئی ڈی جنہ دیاں بڑیاں, جنہ دیاں نئی آئی ڈی بناؤ, اپنی بنا کے فیس بک اتے عبداللطیف بٹائی دا بت چاڑو, او دے نال نبی پاک دی حدیثاں لکھو. تے جے تواڈے کول آؤں کسے ہور دی آئی ڈی تو تھلے کمنٹس دیو, خوب رگڑو انہاں نوں رگڑن دی طرح مشرکاں نوں. ہن تے چپ نہ رہو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اصل بت پرست کیڑی لوگ نے. کر لو گے کہ کوئی نہ؟ اے اپنے رب دی قدر کرو. مسلماناں وچ بت پرستی لگی دے آن, اپنے رب دی قدر کردے ہویا اے چیز نو مٹاؤ. ایک بات. دوسری, کئی الفاظ اللہ دی بے قدری والے ساڈے وچ بے علمی دے طور تے آ جاندے نے. مثلا
مثال دے طور تے کئی میرے پراں کہہ دیندے نے بلکہ کئی خطبہ بھی کہن لگ پیندے نے دیکھا دیکھی دوسرے مسلکاں والیاں تو لفظ سنیا انہاں کا لفظ تے بڑا چنگا اے بولاں گا او بھی نیڑے آئے گا آکھے گا مولوی بڑا چنگا انہوں اگو سدو یہ ساڈے ول دی گل کر کے گیا او کی مولا علی علی مولا مولا علی علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی نے فرمایا مولا علی نے فرمایا مولا علی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ ساڑھے سٹیجاں تے اللہ دی بے قدری مولا اے اللہ دی صفت ہے نبی پاک نے حضرت علی نو کیا سی من کنتو مولا ہو آگے ضمیر کیوں چھڑی جائے ضمیر پڑھو فہذا مولا جس کا میں دلی دوست خیر خواہ دوست اس کا علی بھی دوست ہے نبی پاک نے لفظ حضرت علی دا بطور صفت نہیں بولیا بطور لقب نہیں بطور نام نہیں صرف بطور خبر کیا جڑا بطور خبر لفظ بولیے وہ صفت بن جاندی ہے کیا جڑا بطور خبر لفظ بولیے وہ علم بن جاندہ ہے وہ لقب بن جاندہ ہے ہون ایک گروہ اٹھیا جے نہیں نبی پاک دی پوری زندگی چو ایک حدیث دسو نبی پاک نے اس واقعہ تو بعد پوری زندگی حضرت علی دے بارے کیا ہوئے مولا علی پورے صحابہ جو کسی نے کیا ہوئے مولا علی آل بیت جو کسی کیا ہوئے مولا علی کیا ہے 14ویں صدی 15ویں چاہ کے پتہ چلنا سی مولا علی ہون ایک گروہ ہے بلکہ دو گروہ انہوں نے مولا علی کیا مولا علی مددگار علی مولا علی مشکل کشا علی مولا علی حاجت روا علی اس معنی اچھ لے رہے نے ہو اس معنی اچھ اور وہ مولا علی لفظ عام گڑیاں میں پیچھے لکھیا ہوندہ مولا علی علی مولا مولا قوالی قوالی کر رہے ہیں مولا علی علی مولا مولا علی علی مولا مولا علی علی مولا قوالیاں کر رہے ہیں ہون وہ بھی مولا علی کہیں ساڑھے سٹیج تے ساڑھے لوگ بھی مولا علی کہیں اے نسل مک جائے گی اگلی مک جائے گی تیسری آئے گی نسل چوتھی آئے گی تقریریں سنے گی ساڑیاں انہاں دیاں وہ بھی مولا علی کہندے نے ساڑھے مولوی بھی مولا علی کہندے سن یہ دا مطلب ہے مولا علی ٹھیک ہے ساڑھے مولویاں ترجمہ نہیں دسیا انہاں ترجمہ دس دیتا ہے بھی مولا علی یہ مولا حضرت علی دی صفت ہے تے مولا دا معنی مددگار ہے مولا علی مددگار علی مولا علی مشکل کشا علی ساڑھے مولوی بھی کہندے ہوندے سن مولا علی دا مطلب ہے پھر مولا علی مشکل کشا علی وڈیاں دی غلطی چھوٹیاں نو تباہ کر گئی اور ایسا ہوندہ ہے اصاف تے نائلہ دو بت سن تے بت کا دے سن اصاف مرد سی نائلہ عورت سی بنو جرم دے اسماعیل علیہ السلام دے سوریاں دا قبیلہ انہاں دے آپس اندر غلط تعلق قائم ہوئے انہاں بیت اللہ میں داخل ہو کے کھے کھادی بدکاری کی تھی اللہ دا انہاں تے قہر نازل ہویا اللہ پاک نے نہ دوان پتھر بنا تھا اس مرد تے عورت نو مکے آلے نے نہ دوان دے بت کڈے باہر ایک نو بیت اللہ دے دروازے دے سجے رکھیا ایک نو کھبے تاکہ مقامی تے باہروں آن والے لوگ انہاں دا انجام ویکھن تے اگوں کو بیت اللہ دی توہین نہ کرے ایک نیت چنگی سی وڈیاں دی نیت چنگی سی کہ لوگ عبرت حاصل کرن لیکن کم غلط ہو گیا نیت چنگی ہے کم غلط ہو گیا طریقہ غلط ہے اینا کنجرہ نو سٹنا ہنے کہ پران جا کے دفع کر دے کھلار دے پران اوتھے لوگوں دے جا کے ویلو دنا دا جام طریقہ غلط ہویا کہ بیت اللہ دے دروازے گینا نسل کیتا پہلی دوجی نسل گجی تیجی آئی شیطان نے خیالات ڈالے یہ عام نہیں آج کھلوتے نہ پہرے دارے عام نہیں یہ بڑیاں پہنچیاں ہستیاں تائیں تے اللہ نے اپنے گھر دے پہرے دار بناتا ہے کون سن جنہ تے اللہ دا غضب نازل ہویا شیطان نے پٹی پڑھائی غلطی وڈیاں دی پہ چھوٹیاں تے گئی انہاں دی پوجا شروع کر دیتی انہاں نے معبود بنا لیا غلطی وڈیاں دی سزا چھوٹیاں نو ملی آج اسی مولا علی لفظ تے کنٹرول نہیں کرانگے سڑیاں آن والی نسلاں تباہ ہو جان گیا مولا علی نہیں مولا اللہ ہے حضرت علی دے بارے اکو دفعہ نبی پاک نے خبر دیتی ہے جدا میں دوست ہوں دا علی دوست اے بطور خبر ہے بطور علم نہیں بطور لقب نہیں بطور صفت نہیں تینالے قرآن دا ایک اور بھی اصول یاد رکھو جدوں کوئی لفظ غلط معنی چ استعمال ہوئے شریعت تے کہندی لفظ ہی چھڑ دیو
نبی پاک نو عرب دے اندر کیا صحابہ کہندے ہیں رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ساڈے وال خاص توجہ دیو۔ منافقاں نے کہنا شروع کرتا رائنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد ساڈے چرواں ہے۔ اللہ نے کیا یہ لفظ رائنا دا استعمال غلط کر رہے نے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، تساں اج تو بعد رائنا نہیں کہنا۔ جڑے لفظ دا منافق معنی غلط معنی چ استعمال کر دے نو لفظ چھڑ دیو، جدو مولا علی دا لفظ او غلط معنی چ استعمال کر دے نے تسی بھی وہ استعمال کرو، تہاڈا تو انہاں دا فرق ہی رہ گیا۔ کوئی گل دی سمجھ آ رہی جے کہ نہیں؟ اللہ دی قدر کرو۔ لو ہن آخری گل کراں، مائی صاحبہ جڑی حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی، انہاں بھی تے قدر کرنے والی اخیر نہیں سی کیتی۔ 18 سال شوہر بیمار دی خدمت۔ ایک دن نا کوئی گل ہوگی، بیمار بندہ تو انہوں پتہ ہے بیمار بندے ترخی آ جاندی ہے، کالا پن آ جاندہ ہے۔ کوئی گل ہوئی، ایوب علیہ السلام ترخی چاہ کہنے گے میں نے ذرا تندرست ہو لیندے مطلب 100 کوڑا مارنا ہے۔ ہس کے کہندیاں نے کوئی گل نہیں حضور، اللہ تو صحت دے، مار لیا جے۔ اچھا ہن صحت آ گئی، قسم پوری کرن دا ٹائم آ گیا، کیونکہ قسم پائی ہے تینوں 100 کوڑا مارنا ہے۔ لیکن قدردان اللہ فرماندے نے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَخْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو اللہ پاک فرما دے نے میرے پیارے ایوب، جڑی تیری بیوی آ میری بندی آ، تیری تے میری قدر کرندا، انہیں حق ادا کر دیتا ہی، ٹھیک ہے تو قسم پائی ہے میں نو 100 کوڑا مارا گا، لیکن میں اپنی بندی نو کوڑے نہیں وجن دینے، اس طرح کر چونکہ تو قسم پائی ہے، اس طرح کر 100 تیلیاں والا تنکیاں والا جھاڑو لے لے، 100 تنکے کٹھے کر لے، کر کے نہ کٹھے تے انہوں مار تے کھچ کے نہ ماری، کوڑے بھی نہیں مارنے بھی وہ تنکا 100 کٹھا کر، وہ بھی کھچ کے نہ ماری، مطلب میری بندی درد نہ ہوئے، بس ہولی جی مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی، میری قدردان بندی دی قدر ہوئے گی کہ تکلیف تو بچ جائے گی۔ جڑا اللہ دی قدر کرے اللہ بھی وہ دی قدر خاص جڑی میں تھوڑی توجہ دلا رہا ہوں، اللہ دی ذات دا خاص احترام کریا کرو، خاص ساڑھے ہن اولیاء دا احترام بھی دسیا جاندہ ہے، نبی دا احترام بھی دسیا جاندہ ہے، لیکن اللہ دے احترام وال توجہ بہت کاٹے، ادھر اساں دوانی ہے توجہ، کیونکہ دوجے لوگ تے اللہ دی احترام دے ایڈے قائل ہی نہیں نا ذہنی طور تے، یہ اللہ دا احترام اساں دسنا ہے انشاءاللہ لوگانو۔ وہ کس طرح دسنا ہے؟ جدوں بھی کوئی نعمت ملے وہ کی آندے نے فلانے دی توفیل، میں نے سب کوئی ملے فلانے دی توفیل، یہ مجھے جو کچھ ملا ہے، اور اگے کی کہندے نہیں ہوئے، ایک تو ماں دی دعا دا سلا ایک اور بھی لفظ میں آقا اب بات اب تک بنی ہوئی ہے، وہ کی تھی؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کسی نے کہتا، کسی نے کہتا جو ملے ہے فلانے دے جوڑیاں دے صدقے ملے ہے، تے جے اسی اٹھ کے آکھیے ماں دی دعا نال ملے ہے تے فلانے دی دعا، وہ بھی آندے نے وہ دی وجہ تو ملے ہے، اسی بھی آنے وہ دی وجہ تو ملے ہے، تے فرق کی رہا؟ اللہ کہندا فرق کڈو، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جدوں بھی تانوں کوئی نعمت ملے، کوئی بھلائی ملے، کوئی فائدہ ملے، کوئی خیر ملے، اے آکھو میرے رب دا کرم ہے، اے میرے رب نے دیتا ہے، اے میرے رب دا کرم ہے، اے میرے رب دا فضل ہے۔ تے جدوں کوئی تکلیف دکھ آوے اے کہو اے میرے کسے گناہ دی شامت ہے، کوئی نہیں، میرے گناہ دی وجہ تو آئیے تے کٹے گا میرا رب، آج میرے رب دی قدر، اللہ سانو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ الرحمن اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دینا ہر جملے تے ہر لفظ تے سانو اپنا قدردان بنائے، اور اللہ ساری دنیا دے اندر قدر بنائے۔ اچھا
مولانا عبد الرحمان صاحب کا کی نام ہے؟ عبد الرحمان بن یوسف صاحب میزبان نے آج دے پروگرام میں. اچھا اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرمائے جی. جتنے احباب علماء تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے. تسی محبت نہ تک بیٹھے اللہ تھوڑا بہنا قبول کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ بیماراں نو صحت کامل عاجلہ عطا فرما. اللہ شفا تیری طرفوں، یا اللہ شفا تیری طرفوں. اللہ ساڈے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے سنو تعلیم دیتی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جدو میں بیمار ہونا تے تو مینوں شفا دینا ہے. اللہ ساڈے بیماراں نوں تو شفا عطا فرما. جتنے تنگ دست نے یا اللہ سڑیاں تنگ دستیاں دور فرما. جنہاں تے پریشانیاں دکھ مصیبتاں آئیاں وہ ساڈے عملاں دی وجہ تو آئیاں نے. اللہ تو دکھاں نو دور کرن والے اختیار رکھن والے ساڈے دکھ دور فرما. اللہ سڑیاں مشکلاں آسان فرما. سڑیاں مشکلاں آسان فرما. اللہ سڑے دکھاں نو سکھاں اندر بدل دے. بے چینی نو چین اندر بدل دے. دنیا آخرت دیاں پلائیاں نہ مالا مال فرما. اللہ کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرما. اللہ سنو اپنے قدردان بندے بنا. اللہ اپنی قدر کرم دی کما حق ہو توفیق عطا فرما. اللہ میرے جتنے بھی علماء کرام نے مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب، مولانا جابر، مولانا قصوری صاحب کی جاوید قصوری صاحب، اور مبشر مولانا مبشر ندیم ربانی صاحب، اور بھی علماء کرام. یا اللہ نوجوان علماء دی ٹیم پوری تیار ہو رہی ہے. مولا اللہ تیرے خزانے چ کمی نہیں. اللہ تو سارے اختیارات رکھنا ہے. اللہ سانو علماء دی بڑی کثیر تعداد دی ضرورت ہے. اللہ یہ تیرے تھوڑے نے سانو اس تو بھی زیادہ چاہیے نے. ساڈا میدان کافی خالی ہے. کئی علاقے دے اندر ترس رہے نے لوگ علماء نو. یا اللہ انہوں اپنے دین واسطے قبول کر لے. اللہ اپنے دین واسطے قبول کر لے. اللہ انہوں اپنے دین دا فہم نصیب کر. انہوں اپنے دین دی سمجھ دے. اللہ انہوں ایسی سمجھ دے تیرے بندے نو ونڈ پاپا کے تیریاں گلاں سمجھان. اللہ انہوں سمجھان دی بھی توفیق دے. اللہ میرے علماء کرام دی جتنی ٹیم تیار ہو رہی ہے اتھے اوتھے اللہ سب نو اپنی رحمت نال قبول کر لے. اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے دین دے نال خادم بنا. یا اللہ میزبان مولانا عبد الرحمان بن یوسف اور انہاں دے رفقا ساتھی انہاں دے مال جان کاروبار اندر برکتاں عطا فرما. صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.